السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج قسط نمبر 147 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان مسئلہ نمبر 1 ہزارہ سے بھائی طالب الدین صاحب نے سوال کیا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص کسی بیماری کی وجہ سے کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے یا کھڑے ہونے پر قادر ہے لیکن زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے یا قیام و سجود کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں بیماری میں اضافہ یا شفا ہونے میں تاخیر یا ناقابل برداشت شدید قسم کا درد ہونے کا غالب گمان ہو تو ان تمام صورتوں میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ کسی قابل برداشت معمولی درد یا کسی موہوم تکلیف کی وجہ سے فرض نماز میں قیام کو ترک کر دینا اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136۔ مسئلہ نمبر 2 کراچی سے بھائی عبداللہ صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز تنہا پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے تو کیا دوبارہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک دفعہ عصر کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ اسی وقت عصر کی نماز تنہا یا جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ نفل نماز ہوگی اور عصر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں کچھ نہیں پڑھا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض نماز کی تیسری، چوتھی یا مغرب کی آخری رکعت میں کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی یا کچھ بھی نہیں پڑھا بلکہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہ کر رکوع کر لیا تو بھی نماز درست ہو جائے گی اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی یاد رہیں کہ آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا افضل ہے۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 76۔ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 511۔ مسئلہ نمبر 4 پشاور سے بھائی نعمان صاحب نے سوال کیا ہے کہ زبان کو حرکت دیے بغیر محض خیال سے قرات کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ امام اور تنہا نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز میں قرات الفاظ میں پڑھنا ضروری ہے، یعنی زبان کو حرکت دے کر قرات کرنا ضروری ہے۔ زبان حرکت دیے بغیر محض خیال سے قرات کرنے سے نماز نہیں ہوگی۔ البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 336۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔